الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ میرے محترم دوستو، محترم بھائیوں، معزز خواتین و حضرات، کہ دعا کیا ہے؟ دعا میں ہمیں دعا اس ہستی سے مانگنی ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور ہم سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ نہ چاہے، اور اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو بغیر اسباب بھی کر سکتا ہے۔ ذرا سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، سورہ مریم پڑھیے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے کہ میرے مولا میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئیں، بال بھی سفید ہو گئے، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن پھر بھی میں نے تجھ سے بیٹا لینا ہے، تجھ سے لینا ہے۔ بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بال سفید ہیں، ہڈیاں بوڑھی ہیں، لیکن مانگنا تجھ سے ہے، کیوں کہ تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے جب یہ دعا مانگی، اور دعا ہوتی ہے جب خاص انداز سے مانگی ہے تو اللہ رد نہیں فرماتا، تو اللہ نے کہا کہ زکریا تیرے یحییٰ پیدا ہوگا۔ پھر حیران ہوئے کہ اللہ کیسے پیدا ہوگا؟ پھر حیران ہوئے تو اللہ نے کہا کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ دعا میں وہ واقعہ ضرور سنانا چاہیے ڈاکٹر احمد کا، وہ بھی سنا دیتا ہوں، اور ڈاکٹر احمد سے پہلے امام احمد بن حنبل کا واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، بڑی شخصیت، اور ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ان کے قدموں تلے ہم دبے ہوئے۔ اگر وہ اس وقت ڈول جاتے تو پتہ نہیں آج قرآن اور امت کا کیا حشر ہو۔ ان کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا کہ یہ کہا جائے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے۔ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں، ایک امام احمد تھے جو کھڑے رہے، نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، کوڑے مارو، جو مرضی کرو، جیل میں بھیجو، بھیجا گیا، کوڑے مارے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ بازار میں جا رہے تھے، ایک چور ملا، بیڑیاں پہنی ہوئی، اور قید کے اندر ایک چور ملا، اس نے کہا کہ احمد دیکھو میں چور ہوں، اور میں حکومت کے کوڑے کھاتا ہوں، ہلتا تک نہیں، اور میں باہر آ کے بڑی بہادری سے کہتا ہوں اتنے کوڑے کھائے ہلا تک نہیں۔ احمد میں تو ایک چور ہوں، تو امت کا امام ہے، تو اگر ہل گیا تو پوری امت ہل جائے گی، ہلنا نہیں۔
اللہ اکبر۔ امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں کہ آخری عمر تک میرے والد اس چور کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اس کی نصیحت نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، بڑا صبر دیا۔ یہ امام احمد ایک دفعہ پیدل سفر کر رہے تھے، اتنی بڑی شخصیت، کہیں جانا تھا، پیدل سفر تھا، راستے میں رات ہو گئی، رات میں ایک مسجد میں ٹھہرے۔ اب مسجد کا جو خادم تھا وہ بیچارہ میرے جیسا بدتمیز تھا، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہاں تو رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ انہیں کہا جناب میں مسافر ہوں تو میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں، مجھے رات ٹھہرنے دیں۔ اس کا نہیں، یہاں اجازت نہیں، تو بس اب کنارہ کر، یہاں سے نکل۔ تو امام احمد نے بات نہ سنی، وہاں صف اوپر لپیٹی لیٹ گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، دیکھا کہ مولوی تو پھر لیٹا ہوا ہے، صف اوپر لی ہوئی ہے۔ اس نے صف کے سمیت پاؤں سے گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ جب باہر گھسیٹ کے لے جا رہا تھا تو باہر ایک شخص نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اے مولوی ٹلنا نہیں ہے، میں اس کو بڑا منع کیا۔ اس نے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مسافر لگتا ہے مجھے۔ اٹھایا بٹھایا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں مسافر ہوں اور یہ مجھے ٹھہرنے نہیں دیتا، کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر آ جائیے، میرا گھر حاضر آپ کے لیے، آپ تشریف لائیے، میرے گھر آرام کیجیے۔ وہ لے گیا، اس نے کھانا خدمت میں پیش کیا، بستر پیش کیا اور ان کو ٹھہرایا بڑی عزت احترام کے ساتھ۔ جب صبح امام روانہ ہونے لگے تو امام نے دیکھا، ان سے کہا ایک بات پوچھوں تم سے؟ وہ پوچھیے۔ کہا کہ جب سے میں آیا ہوں، کل سے میں آیا ہوں، تیرا مہمان ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زبان مسلسل حرکت کر رہی ہے، تیری زبان مسلسل حرکت کر رہی ہے، تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھ لیجیے ایک دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا حول ولا قوت میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ جو صرف اتنا ہی پڑھ لے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، روزانہ معمول بنائے، فرمایا 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم بیماری غم و فکر ہے۔ اللہ اس کو دور فرمائے، تجربہ ہے، کر کے دیکھیے، آزمودہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہی جا سکتی۔ تو امام نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں یہ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اچھا تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ یہ تو پڑھتا ہے، کوئی فائدہ ہوا تمہیں؟ اس نے کہا جی فائدہ یہ ہوا کہ میں جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہوتی، اللہ کبھی میری دعا کو رد نہیں کرتے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا جی ایک دعا ہے میری، بڑے سال ہو گئے مانگتے ہوئے کہ یا اللہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دو۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ دعا نہیں قبول ہوئی، اب میں کیا کروں؟ امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ برخوردار تیری دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ نے مجھے پاؤں سے گھسیٹ کر تیرے قدموں میں ڈالا، یہ تیری دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ اس کی کیا ضرورت تھی مجھے پاؤں سے گھسیٹتا؟ مؤذن کی خادم کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تیری دعا ہے کہ اس نے مجھے پاؤں سے گھسیٹ کے تیرے آگے ڈال دیا، لے تم مل رہا امام احمد بن حنبل سے، میں ہوں احمد بن حنبل۔ یہ ہوتی دعا، یقین سے مانگی جائے، اس کو ہوتا ہے یقین۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتائیے، اسم اعظم بتائیے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وہ اللہ کا وہ نام لوں تو اللہ میری دعا کو سن لے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کل آنا میرے پاس۔ کل ان کو لے گئے، دریا پہ لے گئے، کشتی کے اندر بٹھایا، چلے گئے، اور جب عین دریا کے درمیان پہنچے تو اسے دریا میں دھکا دے دیا۔ اب وہ بیچارہ تیرنا تو جانتا نہیں تھا، اب وہ ڈبکیاں کھانے لگا، ڈبکیاں، ادھر ہاتھ مارے ادھر ہاتھ مارے، اور جب دیکھا کہ امام احمد وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی کو دور لے گئے، دیکھا کہ اب تو کوئی آسا نہیں رہا، اس وقت پکارا اونچی آواز سے کہ مولا اب تو ہی ہے، یا اللہ مجھے بچا، مولا اب تو ہی ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کشتی کو واپس لائے اور اس کو ہاتھ سے کھینچا، پکڑ کے کشتی میں بٹھایا، اس سے کہا کہ برخوردار یہ بتاؤ یہ تو نے آخری کلمہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں نے کہا میرے اللہ، کیا کہا تھا اونچی آواز سے کہا، اس نے کہا تھا میں نے کہا یا اللہ اب تو ہی ہے، یا اللہ اب تو ہی بچا لے۔ ان کا یہی اسم اعظم، یہی اسم اعظم ہے، بشرطے کہ تو اس کو اس کیفیت میں کہے جو تیری کیفیت اب تھی۔ یہ تمہارے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے، کیفیت نہیں بنتی، وہ تیری کیفیت اگر بن جائے تو
اللہ وہی ہے، ہم بدلتے ہیں، اللہ نہیں بدلتا، بدلتے ہیں تو ہم بدلتے ہیں۔ اللہ تو وہی ہے، دینے والی ذات وہی ہے، لینے والے بدل جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر احمد بڑی مشہور شخصیت ہے سعودی عرب کے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے۔ یہ اپنی کہانی میں لکھتے ہیں کہ مجھے ریاض بلایا گیا، ریاض کیپٹل ہے سعودی عرب کا، مجھے بلایا گیا کہ آپ کو فلاں ایوارڈ دینا ہے اور آپ نے فلاں کانفرنس کے اندر فلاں مضمون پڑھنا بھی ہے۔ کہتے میں اپنے گھر سے چلا، بائی ایئر سفر تھا، سعودیہ بڑا ملک ہے جس کے اندر بھی 4-4 5-5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ کہتے ہیں جب میں فلائٹ کے اندر چلا اور میرا خیال تھا کہ میں صبح صبح وہاں پہنچ جاؤں گا تو جا کے میں اپنا آرٹیکل بھی پڑھ دوں گا اور میں انعام بھی لے لوں گا، لیکن 1 گھنٹہ فلائٹ اڑی اور 1 گھنٹے کے بعد اس نے اعلان کیا کیپٹن نے کہ جی ہمارا کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے جہاز میں، تو ہم مجبور ہیں قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے۔ تو ہم قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اس کے بعد ہم کوئی متبادل بندوبست کریں گے۔ جہاز نے لینڈ کیا، مسافر نیچے اترے، ان کو وہاں پہ بٹھایا گیا، 2-3-4 گھنٹے گزرے، جہاز ٹھیک نہ ہوا۔ دوبارہ انہوں نے اعلان کیا جی اب جہاز ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب آپ کو کل ہی بھیجا جائے گا، ابھی آپ ہوٹل کے اندر ٹھہریے، تو کل دوبارہ یہ فلائٹ دستیاب ہوگی، کل آپ جائیے۔ اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں تو صبح ہر حال میں پہنچنا ہے، رات کا سفر تھا۔ انہوں نے ادھر پوچھا ادھر پوچھا، لوگوں نے کہا جی اب کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ اب یہاں سے ایک کار جو ہے گاڑی کرائے پہ لے لیں، 3-4 گھنٹے کا سفر لگیں گے تو آپ صبح وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو چلو مجبوری ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، جو فلائٹ تو اگلے دن جانی ہے۔ اب انہوں نے گاڑی کرائے پہ لی اور گاڑی کرائے پہ لے کر یہ چل پڑے، خود ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب 1-2 گھنٹے گزرے تو موسم خراب ہو گیا، موسم خراب ہوا، آندھی چلی، بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش پہ اندھیرا ہوا، اب راستہ نظر نہیں آ رہا، بڑی مشکل ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ وہ غالباً وہ راستہ بھول چکے، صحیح راستے سے ہٹ گئے، تھا بھی طوفان کا موسم اور تھا بھی اندھیرا۔ اب جب صحیح راستے سے ہٹ گئے، پھر مزید 1 گھنٹہ چلتے رہے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ میں راستہ بھول چکا ہوں، اب کوئی حل نہیں میرے پاس، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، رات بھی سر پہ ہے۔ اب دور سے دیکھا کہ کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی گاؤں ہے شاید، اس کی طرف انہوں نے گاڑی اس طرف کر لی، گاڑی وہاں پہ کی، ایک گھر کے آگے پہنچے اور دیکھا تھوڑی سی روشنی آ رہی، لگتا ہے کہ گھر والے شاید کچھ جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے میں ان سے راستہ پوچھتا ہوں، یہ شاید کچھ کھانے کو کچھ چیز مل جائے، تو ٹھہرتا ہوں یہاں پہ۔ گاڑی سے اترے، دستک دی، جب دستک دی تو ایک بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر۔ اب بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا تو کون ہے؟ کہا جی اماں جی مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے ٹھہرنے دیجیے۔ ان کے آؤ بیٹا آ جاؤ میرے گھر تشریف لاؤ۔ اب بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ لگتا ہے بیٹا تم بھوکے بھی ہو، مسافر ہو، وہ کھانا پڑا ہے ٹیبل پہ، پہلے تم کھانا کھا لو۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا اور کھانے کے دوران کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی مریض جو ہے وہ کرا رہا ہے، جسے ایک مریض کی آواز ہوتی، ڈاکٹر تھے اندازہ تھا، تو مسرہ کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں کمرے سے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اماں جان یہ کس کی آواز ہے، کون ہے، مریض ہے آپ کے گھر میں کوئی؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میرا پوتا ہے، میرا پوتا ہے، اسے ہڈیوں کا مرض ہے، یہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ہڈیوں کا اسے ایسا مرض ہے کہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کئی برس ہو گئے ہیں، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا، اس کی ماں بھی فوت ہو گئی، اب میں بوڑھی اماں ہوں، اب یہ میرے ذمے ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ کہا کہ اماں جان آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ کہا کہ بیٹا علاج میں کیسے کرواؤں، غریب عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، کوئی والی وارث ہے نہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، یہاں پہ مقامی طور پہ میں جو کر سکتی ہوں دوا دارو وہ کرتی ہوں۔ اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا علاج ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے اور وہ جدے میں رہتا ہے اور اس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ بیٹا نہ میں جہاں وہاں پہ جا سکتی ہوں، نہ میں اس کی فیس دے سکتی ہوں، نہ اس سے مل سکتی ہوں، میں کیسے پہنچوں؟ ڈاکٹر احمد کھڑے ہو گئے، کہتی میں نے کتنے برس ہو گئے اس کی ماں کو باپ کو فوت ہوئے اور یہ بیچارہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، معذور ہے، اٹھ نہیں سکتا، میں دعا کر رہی ہوں یا اللہ کو وسیلہ بنا دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر احمد کو مجھ سے ملا دے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے؟
ڈاکٹر احمد نے کہا کہ بی بی تیری دعا کے اندر اتنا اثر ہے کہ تیری دعا نے پہلے جہاز کو خراب کروایا، جہاز کو نیچے اتارا، پھر تیری دعا نے میری گاڑی کو خراب کروایا، پھر تیری دعا آسمان سے بارش کو لائی، پھر تیری دعا نے طوفان برپا کیا، پھر تیری دعا نے مجھے راستہ بلایا اور مجھے باندھ کر لپیٹ کر تیرے دروازے پہ پھینک دیا۔ بی بی یہ تیری دعا ہے، لے میں ڈاکٹر احمد حاضر ہوں، بتا اور تیری دعا کیسے قبول ہوتی؟ میرے دوستو دعائیں اس طرح قبول ہوتی، جب اللہ قبول کرنے پہ آ جائے تو پھر اللہ سارے اسباب کو روک دیتا ہے، کائنات رک جاتی ہے۔ جس کی دعا قبول ہو جائے اس کے لیے اللہ پوری کائنات کو اس کے ذمہ لگا دیتا، پوری کائنات اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات ہوئی ہے، پہلے جہاز خراب کروایا ہے، پھر گاڑی خراب کروائی ہے، پھر رستہ بھلایا ہے، پھر آندھی آئی ہے، پھر طوفان آیا ہے، پھر بارش آئی ہے، پوری کائنات کو ذمہ لگا دیا کہ اس بوڑھی کو دعا کو پورا کرنا ہے، اور ڈاکٹر احمد کی ساری مصروفیات کینسل کروا کے اس بوڑھی کے قدموں میں ڈالا کہ جا اس کا علاج کر۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر احمد لکھتے ہیں کہ میں نے کہا اماں جان اب میری ساری مصروفیات کینسل، ختم، کوئی کانفرنس نہیں، کوئی ایوارڈ نہیں، کچھ نہیں، اب یہ بچہ میرے ساتھ جائے گا، اب تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی، بچہ بھی میرے ساتھ جائے گا، اور میں اپنے خرچ پر اس کا علاج کروں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ دعا قبول کرنے پہ آئے تو پھر دعائیں اس طرح قبول ہوں، بشرطے کہ یقین سے مانگی گئی ہوں، یقین سے مانگی گئی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ مولا تو ہی دے سکتا ہے، تو نہ دے گا تو کون دے گا، میں بے سہارا ہوں، میں بے وسیلہ ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ تو جتنا غنی ہے میں اتنا ہی محتاج ہوں، تو جتنا قادر ہے میں اتنا ہی بے بس ہوں، تو جتنا علیم و خبیر ہے میں اتنا ہی لا علم و بے خبر ہوں، یا اللہ تو جتنا قوی ہے میں اتنا ہی کمزور ہوں، تو میری کمزوری، بے بسی، لا علمی اور میری محتاجی پر رحم فرما۔ کیوں نہ پھر رب کو پیار آئے گا، اقرار کرو، اعتراف کرو کہ مولا میں کمزور بھی ہوں، بے بس بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، لا علم بھی ہوں اور محتاج بھی ہوں، اور تو سب سے بڑا غنی، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور میں سب سے بڑا محتاج، کائنات کی ذرے ذرے کا محتاج، مولا میری محتاجی پر رحم فرما۔ یہ ہے دعا کا مانگنا، اور دعا کیا کرو مولا ہمیں مخلوق کے حوالے نہ کرنا، انسانوں کے حوالے نہ کرنا، انسان تو بڑے ظالم ہیں، مولا اپنے فضل کے حوالے رکھنا، اپنے کرم کے حوالے رکھنا، انسانوں کے حوالے نہ کرنا میرے مالک، حالات کے حوالے نہ کرنا، مسائل کے حوالے نہ کرنا۔ حالات تو انسان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، یہ مسائل تو انسان کو پیس دیتے ہیں، مولا تو اپنے فضل و کرم کے حوالے فرمانا۔ اور یہ بھی دعا کیا کرو یا اللہ ہمارے جو منصوبے ہیں، ہماری جو پلاننگ ہے اس کے بھی حوالے نہ کرنا، ہماری کیا حیثیت، ہم تو اس دیوار سے پرے نہیں دیکھ سکتے، اور مولا تو پوری کائنات کو ہر دم ہر لمحے دیکھتا ہے، ہمیں ہمارے منصوبوں، ہماری پلاننگ کے بھی حوالے نہ کرنا، اپنے فضل کے اور کرم کے حوالے کرنا۔ تو مجھے یقین ہے پھر انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو ویسے سنے گا جیسے اس بوڑھی اماں کی دعا کو سنے۔ تو یہ نیت کرو کہ یا اللہ ہم آج آپ سے مانگنے آئے ہیں، آج آپ سے مانگنے آئے ہیں، آپ سے لے کے جانا ہے، یقیناً اللہ ہمیں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ دعا کرتے ہیں۔